تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو، تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں، یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ آپ لوگ حاضر ہیں نا اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا اختیار دے دینا. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا، وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا، بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے. کیا میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ واٹر بورڈ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے دھرنا مارے، اسلام آباد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کام نہ کریں پھر اس کی کمپلین کے لیے میرے پاس آؤ. لیکن پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ اس کا ہے. اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اختیار دینے کا. اور کام کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس آپ گئے، بولا بھائی پانی بند ہے اتنے عرصے سے، وال آپ کھول دیں. تو اس نے ایک ملازم کو بولا یار اس کو وال کھول ذرا. وال کھولنے کے اختیارات نہیں دیے کہ جب چاہو کھولو جب چاہو بند کر دو. ہاں ابھی وال کھولنے کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ ملازم سے. تبھی آپ ملازم کے پاس نہیں آؤ گے، آپ ڈائریکٹ کس کے پاس جاؤ گے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں کہ اختیار دینا کیا ہوتا ہے اور کام لینا کیا ہوتا ہے. دیکھو آپ لوگ جاتے ہیں نا اکثر کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں اسٹیمپ پیپر، تو منشی صاحب کے پاس جاتے ہیں. وہ ڈی سی آفس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیپر. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب تو ٹائپنگ شروع ہو گئی، پہلے قلم سے لکھتے تھے. آپ کہتے ہیں بھائی میرا فلاں کے ساتھ لین دین ہے، اس کو کے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں، آپ اس کو کیا کریں؟ لکھیں. تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ یہ چیز آپ لکھیں. وہ لکھتا خود نہیں ہے، قلم سے مدد لیتا ہے. وہ قلم کے ذریعے لکھتا ہے. تو اختیار کس کے پاس ہے لکھنے کا؟ رائٹر کے پاس، کاتب کے پاس. کام کس سے لے رہا ہے وہ؟ قلم سے. قلم کو اختیار نہیں دیا. اگر قلم کو اختیار دیا ہوتا تو آپ قلم کے پاس جا کے کہتے کہ لکھو، اور قلم خود اٹھ کے گھومنا شروع کر دیتا. قلم کاتب کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کاتب جدھر کو گھمائے گا قلم وہاں گھومے گا. اور اختیار کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ کاتب کے پاس. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے، پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا، جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں. لن نؤمن لکا، ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی مشرکین. اور کس سے؟ نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف، ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا. اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقا فی السماء، ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں، یہ معجزہ تھا. لے جانے والا کون ہے؟ اللہ.
اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان ہے, آکسیجن بھی نہیں ہے, اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اشکال بھی نہیں, بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقا فی السماء, آسمان پہ جائیں. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئیں. ہم اس کو پڑھیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی, ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں, یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں, لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا, جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی, قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا, کچھ نہ کر سکنے کا عیب, اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولہ, اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا, انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے, انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے, اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا بھائی. یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قسم کے اختیارات, بولو بھائی, نہیں دیے تھے. ہاں, جب اللہ وحی کرتے کہ آپ یہ کام کریں, ہم آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ دکھا دیں گے, تو اللہ تو جس کو چاہے دکھا سکتا ہے. جس کے ہاتھ پہ, وہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے, اور انبیاء کے ہاتھ پہ معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانا نہیں جانتے, اور نہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. اگر اختیار دیا ہوتا تو ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے. پہلی دفعہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی, بلکہ پہلے سے لاٹھی تھی, اللہ نے پوچھا یہ کیا, فرمایا پھینکو زمین پہ. جب زمین پہ پھینکا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اگر خود سانپ بنائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوفزدہ ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے, بولو بھائی, نہیں دیکھا. پھر اللہ کہہ رہے خذھا, اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ خود پکڑتے اور کیا بنا دیتے اس کو. کہتے جیسے میں نے لاٹھی کو سانپ بنایا, میں اللہ کی عطا سے اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں. اللہ نے بتایا کہ یہ جب میں چاہوں گا اسی وقت ہوگا, آپ کے سوچنے سے, آپ کے ارادے سے نہیں ہوگا, کیونکہ اختیار میرے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. واٹر پمپ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے, ہم جب چاہیں گے نل کھلوائیں گے, جب چاہیں گے نل نہیں, لہٰذا ہمارے پاس آؤ, ان کے پاس مت جاؤ. تو اگر سب اختیارات دیے ہیں تو پھر ہم کون سی چیز میں اللہ کو پکاریں اور کون سی چیز میں نبی کو, یا ساری زندگی اگر نبی ہی کو پکارتے رہیں, اللہ کو نہ پکاریں, تو یہ کوئی برا کام ہوگا یا اچھا کام ہوگا, اس کا جواب دیں. دوسری بات یہ کہ اگر سارے اختیارات نہیں دیے, کچھ چیزوں کے دیے, تو وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں یا مجہول ہیں. یعنی وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں, یا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اگر پتہ نہیں ہے, تو جب پتہ ہی نہیں تو اختیار دینے کا فائدہ کیا. آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ وزیر اعظم نے کون کون سا ڈپارٹمنٹ کس کے حوالے کیا ہے, تو حوالے کرنے کا فائدہ ہوگا. کیا ہو گیا بھائی؟ جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز دی ہے نبی کو, کون سی چیزوں کو اختیار دیا ہے, تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم مانگیں گے کیسے؟ اور اگر پتہ ہے کہ نہیں ان چیزوں کا اختیار دیا ہے, تو ان چیزوں کی لسٹ یوٹیوب پہ شائع ہونی چاہیے, اخبار میں آنی چاہیے, کتابوں میں چھپنی چاہیے کہ بھائی اللہ نے تمام چیزوں کے اختیارات نہیں دیے, بلکہ بعض چیزوں کے دیے, وہ بعض یہ ہیں, اولاد کا ہے, بارش کا نہیں ہے, رزق کا ہے, مگر فلاں چیز کا نہیں ہے. اس طرح سے آپ ایک لسٹ شائع کریں. تو میں نے یہ اعلان پہلے بھی گھمائے تھے, لیکن لوگ پتہ نہیں بری بری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی.